خوف الہی اپنے دل میں پیدا کرو اور رب تبارک و تعالیٰ کا خوف ہر وقت اپنے دل میں رکھو۔ اے جوانوں، یہ جوانی تمہاری بڑی قیمتی ہے، اس جوانی کو یوں ہی برباد نہ ہونے دینا۔ اپنی جوانی کو ان گناہوں میں ملوث نہ کرو، اپنی جوانی کو یوں ہی نہ گزارو۔ یہ تمہاری جوانی بڑی قیمتی ہے جوانوں، اور عبادت کا مزہ جوانی کے اندر ہی ہے۔ جس طریقے سے اور کام کرنے کا مزہ جوانی کے اندر ہے، اسی طریقے سے جوانی کی عبادت میں بڑی لذت ہے، جوانی کی عبادت میں بڑا مزہ ہے۔ تو اس لیے اے میرے قوم کے نوجوانوں، تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، گناہوں کی طرف نہ جاؤ۔ یہ تمہاری جوانی بڑی قیمتی ہے، اپنے دلوں کے اندر یہ خوف خدا بٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، کیونکہ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ حضرت علامہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے وہ سجدے میں ہیں اور برابر سجدے کر رہے ہیں، برابر کنٹینیو سجدے پر سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ ہیں، اور قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے، یہ کہتے ہوئے سر اٹھائیں گے، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری کما حقہ عبادت نہیں کر سکے، اے اللہ تو پاک ہے، اور جیسے کہ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا ویسے ہم تیری عبادت نہ کر سکے۔ اللہ آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ارے وہ فرشتے برابر سجدے میں ہیں، سجدے پر سجدے کر رہے ہیں، جب سے انہیں پیدا کیا گیا ہے وہ سجدے پر سجدے کر رہے ہیں، اور جب قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا تو سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے یوں کہتے ہوئے اٹھیں گے، کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جس طریقے سے تیرے عبادت کرنے کا حق تھا ویسی ہم عبادت نہ کر سکے۔ آج ہم دیکھیں اپنی زندگیوں میں غور کریں، ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم کتنے سجدے کر رہے ہیں، وہ فرشتے جو ہر وقت سجدے میں ہیں پھر بھی اتنا کہتے ہوئے اٹھیں گے، اے اللہ تیری عبادت نہ کر سکے جس طریقے سے تیری عبادت کرنے کا حق تھا۔ لیکن ہم پہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کرم فرمایا کہ 50 وقت کی نماز ہمارے لیے عطا ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز کا حکم فرمایا تھا، لیکن ہم آج 5 وقت کی بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت ہے ہم پر کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کو ملی، یہ بہت بڑا تحفہ ہے، لیکن ہم آج 50 وقت تو کہاں 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ آج میری قوم کے نوجوانوں سے پوچھا جاتا ہے نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو جواب آتا ہے کہ ہم ناپاک ہیں، نماز کیسے پڑھیں، کل سے شروع کریں گے۔ ارے میری قوم کے نوجوانوں، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی، ذرا خدا کا خوف تو کھاؤ، خدا کا خوف اپنے دلوں میں بٹھاؤ۔ اگر تم ناپاکی کے حالت میں مر گئے، تمہارا انتقال ہو گیا، تو پھر کیا حشر ہوگا؟ اس لیے کل کا نہ سوچو، کل کا کیا بھروسہ ہے، کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر نفس کو آنی ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس لیے کل کے اوپر مت ٹالو، آج سے نماز شروع کرو۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، خدا کا خوف اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ، اپنے دلوں کے اندر خدا کا خوف پیدا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں، ایک لمحہ بھی میری نافرمانی میں نہیں گزارتے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقشعر جسد العبد من خشیۃ اللہ تعالی تحاطت عنہ ذنوبہ کما یتحاط الشجرۃ ورقہا، جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں، ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے، اس طریقے سے کانپتا ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف بیٹھ جاتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بدن سے سارے گناہ اس طریقے سے جھڑ جاتے ہیں جیسے کسی درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اے میری قوم کے نوجوانوں،
ذرا غور تو کرو وہ رب کتنا مہربان ہے، کتنا ہم پر مہربان ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، اپنی جوانی کو یوں ہی نہ گزارو، اپنی زندگی کو یوں ہی نہ گزارو، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کا خوف اپنے دلوں میں بٹھاؤ۔ ایک نوجوان ایک عورت سے بہت محبت کرتا تھا، اور ایک دن وہ عورت قافلے والوں کے ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جب اس جوان کو پتہ چلا کہ وہ اس کی محبوبہ باہر سفر پر روانہ ہو گئی ہے، تو اس جوان کو جیسے ہی پتہ چلا وہ بھی قافلے والوں کے ساتھ ہو گیا۔ جب ایک جنگل میں پہنچے، رات ہو گئی، تو وہیں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا، رات کا عالم ہے، وہیں پر سب نے پڑاؤ ڈال لیا۔ لیکن جب سارے لوگ سو گئے تو وہ جوان چپکے سے جا کر کے اس عورت کے پاس چلا گیا، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جب لڑکی نے اتنی بات سنی تو لڑکی نے کہا، ذرا جنگل کے چکر لگا کر کے آؤ، کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ جب جوان گیا خوشی خوشی جنگل کے چکر لگا کر کے آیا تو سارے لوگ غافل پڑے سو رہے تھے۔ لیکن جب جوان واپس آیا تو اس لڑکی نے اس جوان سے کہا، کیا سارے لوگ سو گئے ہیں؟ جوان نے کہا، سارے لوگ غافل پڑے ہوئے سو رہے ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، کوئی نہیں جاگ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اتنا لڑکی نے سنا، لڑکی نے جوان سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ جوان نے جیسے ہی اتنی بات سنی، جوان نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کبھی نیند آتی ہے اور نہ کبھی اونگ آتی ہے۔ جیسے ہی لڑکی نے اتنا سنا، لڑکی کہنے لگی، تو پھر سارے لوگ سو گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ تو جاگ رہا ہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے۔ جیسے ہی جوان نے اتنا سنا، وہ جوان لرز اٹھا، اس کے دل میں خدا کا خوف بیٹھ گیا، اور جیسے ہی اتنی بات لڑکی کی سنتا ہے، لرز گیا خدا کے خوف سے، خوف الہی اس کے دل میں بیٹھ گیا، اور دل میں بیٹھنے کے بعد میں جیسے ہی اس نے اتنا سنا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف الہی سے ڈر کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس نے توبہ کی، اور توبہ کر کے واپس چلا گیا۔ جب کچھ دن بعد میں اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اس کو دفنا دیا، تو پھر ایک شخص کے خواب میں آیا، ایک شخص نے خواب دیکھا، اس شخص کے خواب میں آیا، اس نوجوان کو دیکھا خواب میں ایک شخص نے، تو پوچھتا ہے، اے جوان ذرا یہ تو بتا تیرا حال کیسا ہے، تجھ پر رات کیا گزری، قبر میں تیرا حال کیا ہے؟ جوان کہتا ہے، اے فلاں شخص، میں نے ایک گناہ رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے میں نے ایک گناہ کو ترک کر دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسی گناہ کے سبب سے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، یہ کیسا مقام ہے۔ یہ جوان نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد میں اس کو یہ مقام عطا کیا کہ صرف اس گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گناہ کو چھوڑنے کے سبب سے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ اس لیے اپنے دلوں کے اندر خدا کا خوف بٹھاؤ، گناہ کرنے پر قابو ہو جاؤ، لیکن صرف اتنا یاد کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ، گناہوں کو ترک کر دو۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کسی ایک چھوٹے گناہ کی وجہ سے ہی سارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ نوجوانوں ذرا اس کی بارگاہ میں آ کر کے دیکھو تو صحیح، ایک بار سجدہ ریز تو ہو جاؤ، پھر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں دیکھو، اس کی رحمتیں تو بہانہ تلاش کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی حاصل کرو، اس کی رضا حاصل کرو۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا،
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम राजी हो गए तो फिर दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत भी संवर जाएगी।